پرہیز کرتے ہیں. ویسے کھانے سے یاد آیا, ہاں 5 روپے ملا کے چائے نہ منگا لیں. جو فرا ابھی تھوڑی دیر میں ہم چائے منگاتے ہیں. انکل آپ تسلی دیں ماسی کو, 1-2 سوال اور ہے ذرا پوچھ لیں, ہمارے ناظرین جو ہیں ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہو, ہماری بھی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ جس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے فوری طور پر, بعض اوقات بچے کو جو ہے وہ دودھ کے علاوہ بھی چیزیں کھلانے پلانے کا بہت جلدی سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے, اور چاچی عصمت جیسی جو خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا, ہم نے اپنے بچے کو بھی دیا تھا. آپ ان لوگوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں میسج دیجئے کہ کچھ بھی ماں کے دودھ کے علاوہ کیا خطرناک ہوتا ہے؟ دیکھیں اب پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پہلے پیدائش کے فوراً بعد ماں کا دودھ, اور پہلے 6 مہینے تو ماں کا دودھ کافی ہے, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. 6 مہینے پہ پھر آپ جا کے اس کو ٹھوس غذائیں دینا شروع کر دیجئے, پر 6 مہینے تک کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارا ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ڈبوں پہ ہم بڑے چلے گئے, بچوں کو ڈبے کا دودھ پلانا ہے, فیشن بنتا جا رہا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ تقریباً ہم 18 ارب روپیہ سالانہ خرچ کر رہے ہیں زر مبادلہ یہ ڈبوں کا دودھ امپورٹ کرنے میں, دوسرے ملکوں سے منگوانے میں. صحیح. اب پھر دیکھیے کہ اب جس طرح مہنگائی, انکل فرما رہے تھے کہ مہنگائی بہت ہے, ٹیکے بہت لگ رہے ہیں. اب ایک ڈبہ جو 700-800 روپے کا ہے, آپ مجھے بتائیے کتنے بندے ہیں جو ہمارے یہ دودھ پلا سکتے ہیں ڈبوں والا. وہ کیا کریں گے کہ اس میں اور پانی ڈالیں گے اور ڈائلیوٹ کریں گے, صرف سفید رہنے دیں گے. ایک بچہ جو پیدا ہی 2 کلو کا ہوا ہے, کم پیدا ہوا ہے, اس کو اوپر سے آپ ڈائلیوٹ دودھ پلانا شروع کر دیجئے تو وہ تو اور بیچارہ چلا جائے گا تو نیچے. یہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ پھر ماں بعد میں یہی آئندہ آنے والی مائیں یہی نہ کہنا شروع کر دیں کہ جا میں نے تجھے اپنا ڈبے کا دودھ بخشا, تو یہی کہہ رہی دودھ پلائیں گی تو تب بخشیں گی نا. بلکہ اب تو ڈبے کا دودھ کیا کہیں گے, اب تو کہیں گے جا میں نے تجھے پانی بخشا. یہ کیا بالکل صحیح بات کی. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اگر آج کے پروگرام میں ہم نے جو گفتگو کی اور جس طرح پروگرام کا آغاز ہوا تھا کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ بچے پیدائش کے بعد ہی فوت ہو جاتے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ماں گھر والے اگر اختیار کر لیں, اور خصوصی طور پر MNCH کے تحت جو تربیت یافتہ مڈ وائف ہے اگر اس کی جو ہے معاونت ہو ساتھ میں, تو ان تمام چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. بالکل بچا جا سکتا ہے. میں تو بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں, بڑا سمپل بہت آسان ہے, اگر ڈیلیوری کے وقت جو کمپلیکیشن ہے ان کو بچا لیا جائے, جی, اگر پیدائش کے بعد پیدائش کے دوران صاف اوزار استعمال کیے جائیں اور ماں کا دودھ دیا جائے, ٹھیک, ہماری شرح اموات ختم ہو جائے گی. صحیح. صرف 5% رہ جائے گی, بالکل وہی شرح اموات ہوگی جو کسی ترقی یافتہ ملک میں. اب مجھے بتائیے کہ ماں کے دودھ پلانے میں کہاں پیسہ لگا, صحیح, کہاں وسائل ضرورت پڑی. ایک ماں جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہی, ایک اور بڑا مسکانسیپٹ ہے کہ جی بچہ موٹا نہیں ہوتا, ماں کے دودھ کے ساتھ بچہ موٹا نہیں ہو رہا. بھئی آپ خود دیکھ لیے, بھینس کا بچہ 1 ہفتے میں اس نے بھاگنا ہے, اس کو تو مضبوط پٹھے چاہیے, پر کیا کمی ہے اس میں, دماغ کی. ہمارے بچے نے 1 سال میں چلنا شروع کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا نظام ہے, مگر دماغ چاہیے اس کو, اور پہلے سال دماغ بنتا ہے پورا. ٹھیک. تو بہت ضروری ہے کہ ماں کا دودھ ملے تاکہ اس کا دماغ, یہ تو اب پوری دنیا میں اسٹیبلشڈ ہے یہ کہ جو ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کا IQ 40 درجے جو بھینس کا دودھ پیتے ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے. یہ مجھے آج پتہ چلا, میں اس مصیبتیں جو لوگ تمہیں کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے, اس کا مطلب تم نے بچپن میں اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہوا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے مجھے ہیں تو نہیں پتا نا, میں تو پہلے چھوٹی سال, تھی. ہاں پہلے سال ماں کا دودھ پینا چاہیے, ویسے 2 سال تک پینا چاہیے بلکہ. میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی, لیکن میں برداشت کر جاتی ہوں. میرا دل کرتا ہے میں کروں. اچھا, یعنی تم بھینس کا دودھ پیتی ہوئے اندازہ ٹھیک ڈاکٹر ہے. کو ہو. آج جو ہے وہ ہم نے بات کی ہے نومولود میں ہونے والی پیچیدگیاں اور ان کے حل کے بارے میں, وہ کیا کیا مسائل ہوتے ہیں جو کہ پیدائش کے فوراً بعد بچے کو ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر حیدر شرازی ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے ہماری مدد کی ان سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے, اور کمیونٹی مڈ وائف ہماری کس حد تک مدد کر سکتی ہے. یہ تو مجھے سمجھ آیا, آپ کو بھی یقیناً سمجھ آیا ہوگا. آپ دونوں کو کیا پتا چلا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو فرا, میں بات کروں گا آج حفاظتی ٹیکوں کی اہمیت کی,
اور اس کے بارے میں پتہ کی بات میں نے ایک کی ہے، ابھی میں نے شعر کی صورت میں وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ ان بچوں کی زندگی کے رنگ نہیں پڑتے پھیکے، ان بچوں کی زندگی کے رنگ نہیں پڑتے پھیکے، جن بچوں کو لگ جاتے ہیں وقت پہ حفاظتی ٹیکے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا میسج، اور انکل آپ کا، ماسی آپ کا بے حد شکریہ، اور ڈاکٹر حیدر شیرازی آپ کا بھی بے حد شکریہ جنہوں نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا اور ہمیں بالکل۔ چلو ڈاکٹر صاحب گڈی کڈو چلیے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے پروگرام ختم کرنے دیجئے، مجھے اس کے بعد جائیے گا، اس سے پہلے نہیں۔ اور یہاں پر وقت آ گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا صحت زندگی کے سلسلہ وار پروگرام سے، جس میں ہم بات کرتے ہیں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے، اور آج ہم نے بات کی خصوصی طور پر نومولود بچے میں ہونے والی پیچیدگیاں اور ان کے حل کے بارے میں۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔